بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا آیت اللہ خامنائی کیا یہ واقعی لشکر خراسان کے لیڈر ہیں؟ آپ نے اکثر لشکر خراسان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، ایک ایسا لشکر جو قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ لشکر واقعی موجود ہے؟ اور اگر ہے تو یہ لشکر کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیشن گوئی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے ابھرے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہ پریڈکشن تھی جس کو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہمیں یہ پیش گوئی حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف لشکر خراسان کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے اور جو آپ کو حیران و پریشان کر دیں گے، اور آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کے دور کا وہ کون سا لیڈر اس پیش گوئی کے مطابق لشکر خراسان کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں انکریج ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے قریب خراسان سے ایک لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کو ہیلپ آؤٹ کرے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ اس کی پیش قدمی کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا اور یہ لشکر بیت المقدس تک جا پہنچے گا جہاں پر یہ حق کا جھنڈا گاڑے گا۔ اب اس پریڈکشن کو ہمیشہ سے علماء اور عوام میں بڑی دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سوال ہمیشہ یہی رہا ہے کہ خراسان کہاں ہے؟ صدیوں سے اس پر مختلف اوپینین اور قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ خراسان موجودہ افغانستان کا حصہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان سے جوڑتے ہیں، اور یہ ڈیبیٹ لمبے عرصے تک جاری رہی اور مختلف علاقوں کو اس پریڈکشن کا مرکز سمجھا جاتا رہا۔ لیکن آج کے دور میں جیسے جیسے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، آج کے خراسان کے لشکر کی پریڈکشن کا اطلاق بہت سے لوگوں کے مطابق ایران پر ہوتا ہے۔ ایران کا وہ مضبوط موقف جو اس نے فلسطینی مظلومین کی حمایت اور مغربی طاقتوں کے خلاف اپنایا ہوا ہے، اس پریڈکشن کی تکمیل کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بڑی جنگ جو مسلمانوں کو متاثر کر رہی وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہودیوں اور نصرانی طاقتیں ظلم ڈھا رہی ہیں، اور یہ جنگ ہمیں بہت ساری نشانیاں دکھا رہی ہیں جو پرانی پریڈکشنز کے ساتھ ملتی جلتی بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کون سا ملک ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے کھڑا ہے؟ اگر ہم موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک ایران ہے۔ ایران ہی وہ ملک ہے جو فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت کر رہا ہے، اور ایران نے یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف کھلم کھلا مخالفت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کیریکٹر، اس رول اور اس لیڈرشپ کو دیکھ کر یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر احادیث میں ہوا ہے اسی ملک ایران سے نکلنے والا ہے، اور یہ سب باتیں آج کے دور کے حالات کی پیشن گوئیوں کے ساتھ جوڑتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ شاید ہم اس وقت کے بہت زیادہ قریب ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو، فقہ جعفریہ کے مطابق ان کی روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ لشکر جو ہے نا، یہی لشکر، ایران کا لشکر، خراسان کا لیڈر ایک ایسا شخص ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، ایک ڈسیبلٹی ہوگی، اس کے ہاتھ میں کوئی نقص ہوگا، ڈیفیکٹ ہوگا جو اسے عام لوگوں سے بالکل جدا کرے گا، اور یہ واضح نشانی ہے جو کہ اس لیڈر کی پہچان کراتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس پیش گوئی کے مطابق لشکر خراسان کی لیڈرشپ کرنے والا ہے، جسے ہم موجودہ دور پہ اگر نظر ڈالتے ہیں نا دوستو، تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی جسمانی حالت کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ مکمل طور پر پراپرلی فنکشن نہیں ہے، اور یہ نشانیاں جو ہیں روایات میں بتائی گئی ہیں خصوصیات سے بالکل
میل کھاتی ہیں۔ معزز دوستو، یہ نشانی آیت اللہ خامنائی پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کی جسمانی حالت اس پریڈکشن سے مطابقت رکھتی ہے، بلکہ ان کی قیادت کی خصوصیات بھی اس لشکر کے لیڈر کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ دنیا بھر میں مخصوص جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔ دوستو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آیت اللہ خامنائی ہی وہ شخصیت ہے جو روایتوں میں ذکر کیے گئے لشکر خراسان کی لیڈرشپ سنبھالیں گے۔ اس کے علاوہ اگر امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی بات کریں تو اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ جب ظلم اور ناانصافی کا دور اپنے عروج پر ہوگا تو قیامت سے پہلے وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو زمین پر انصاف اور امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام میں دو اہم مددگار قوتیں ہوں گی، ایک آسمانی مدد اور ایک دوسری زمینی مدد۔ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی اور عام شخصیت نازل ہوں گی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسلامی روایات میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنی پیک پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں ایک دور کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کو زمینی طور پر ایک بہت بڑی قوت اور مدد حاصل ہوگی جس کا ذکر اسلامی احادیث میں کیا گیا ہے، اور یہ مدد لشکر خراسان سے ہوگی۔ خراسان سے نکلنے والی یہ فوج امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف لڑے گی اور ان کی حکومت کے قیام میں کلیدی کردار بھی ادا کرے گی، اور اس لشکر کی طاقت، استقامت اور حوصلہ اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی اسے اس کی پیشن گوئی، اس کی جو پیش قدمی اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا، یہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ آج کے دور کے حالات دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے یہ نشانیاں آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ خراسان سے لشکر کی ممکنہ موجودگی اور دنیا میں بے انصافی کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں، ان سب چیزوں کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے گہرا تعلق ہے، اور دنیا بھر میں موجود ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے جب یہ نشانیاں مکمل طور پر حقیقت میں بدلیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ہم موجودہ مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ ممالک ہیں جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز یا خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران اور یمن اس وقت وہ دو ممالک ہیں جو ظاہری طور پر ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کی حمایت میں آگے ہیں۔ ایران کی جانب سے فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت اور مغربی اور یہودی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے تحت خراسان کے لشکر کا لیڈرشپ کے طور پر کردار ادا کرنے کی تیاری کر کہ آج صرف ایران اور یمن کو دیکھ کے یہ نشانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ دونوں ممالک اسلامی اتحاد اور عدل کے لیے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب بات کریں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک، اور ایک ملک ایسا بھی ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان ممالک جو ہیں مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحادی بنے ہوئے ہیں یا ان کے دباؤ کے تحت خاموش ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک مغرب اور یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، جس سے ان کا کردار اسلامی دنیا میں کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے، اور یہ خاموشی اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مسلم دنیا میں ایک بہت بڑا فرق اور تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ اس طرح ایران اور یمن جیسے ممالک جو ہیں جو اسلامی اصولوں پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ایسے ممالک ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے مغربی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ حالات ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان دو واضح گروہ بن چکے ہیں، ایک وہ جو حق اور انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ جو مغربی اثرات کے تحت خاموشی اختیار کر چکا ہے یا ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیا یہ لشکر ایران سے نکلے گا یا کہیں اور سے نکلے گا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔